دوستوں، اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی 7 رمضان المبارک پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیں گے، اس کی زندگی کا پورا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگ 7 رمضان المبارک پیر کے دن صرف ایک بار اس عمل کو میرے کہے مطابق کر لیں گے، اللہ پاک آپ کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ صرف 7 رمضان المبارک کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا پھر جب جہاں آپ کو وقت ملتا ہے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو صبح پڑھے گا شام تک اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، جو شام میں پڑھے گا صبح تک اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہے، تہجد گزار بن رہا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اس طرح رمضان کے 7ویں روزے کا یہ ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی 7 رمضان المبارک کا یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ والوں، رمضان کے 7ویں روزے کا یہ خاص عمل اتنا مستند، اتنا مجرب ہے کہ جب تک جس نے بھی اسے نہیں پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی حاجات کو پورا فرما دیا، بیٹے بیٹے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور جو بندہ ان تینوں عشروں کو پا لیتا ہے، خوش قسمتی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا جبریل امین نے کہ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، اور یہ آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بدنصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں برکتوں سے نہ بھر لے، تو پھر کیوں نہ اپنی خوش قسمتی پر شکر انداز ہو جائے۔ رمضان کے 7ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، خوش قسمت کو ہی آج کے دن کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق رفیق عطا ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک جب نوازنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو بس پھر وہ اسی طرح کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ گناہوں کی معافی اگر آپ لوگ طلب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے آپ لوگ رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 7 رمضان المبارک کو پیر کے دن یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھنا۔ اگر گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا تو لہٰذا آپ لوگ اس کے لیے بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بھی چاہیں تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، تو اللہ والوں، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو خواہش ہے، آج وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں 7 رمضان المبارک کو صرف ایک تسبیح میرے کہے مطابق اللہ الصمد کی پڑھ لے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مانگتا ہے، بھوکا پیاسا بن کر اللہ الصمد کو پڑھتا ہے،
رب کی بے نیازی اپنی جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 7 رمضان المبارک پیر کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کر لیا، اللہ پاک کی ذات بے نیازی اور صفت صمدیت کا پھر وہ مظہر بن جائے گا۔ اللہ والو، یہ اتنا مستند ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ آج جو وظیفہ، جو طریقہ بتاؤں گا، بتائے گئے طریقے ترتیب سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بیٹے بیٹے آپ رب کی غیبی مدد کو محسوس کریں گے آتے ہوئے۔ آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، رحمتوں والا عشرہ آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ اللہ والوں، بڑا بدقسمت اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس کمال کے وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، رحمت والا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج 7واں روزہ آ چکا ہے۔ اس کوتاہی اور لاپرواہی نے ہماری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے رجب کا مہینہ ضائع کیا، صرف لاپرواہی میں ہم لوگوں نے گزار دیا۔ اور اگر ہم سوچیں تو کل پرسوں کی ہی بات ہمیں لگتی ہے کہ رجب کا مہینہ ابھی گزرا ہے، شب معراج گزر گئی ہے، شب برات گزر چکی ہے، شعبان کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ بھی گزر چکا ہے۔ اللہ والو، رمضان کریم کا چاند ایسا لگتا ہے کہ کل ہی دکھا تھا یا آج دکھا تھا، اور آج دیکھیں 7واں روزہ ہو گیا۔ آپ خود دیکھیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ والو، ہمیں اللہ پاک سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں سلامتی والی بنانی ہے۔ تو اللہ والو، آج ہی جاگو، آج ہی اٹھو، ابھی اس عمل کو کرو، میرے ساتھ ساتھ پڑھو، میرے ساتھ ساتھ دہراؤ، تاکہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارشوں میں، اللہ پاک کی رحمتوں میں آپ لوگ غوطہ زن ہو سکیں۔ اللہ والو، اللہ پاک کی ابھی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی مانگیں، کیوں نہ ہم بھی اپنی حاجات کو پورا کریں۔ اللہ والو، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ رمضان کا 7واں روزہ ہے، پیر کا دن ہے، قبولیت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو قبول منظور فرمائے گا۔ رمضان میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ امتی اپنے پورے سال کا رزق کا انتظام اس ایک مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اور آج تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گا، اللہ الصمد۔ اگر کوئی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کی بے نیازی کی مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں آپ لوگوں سے بول کر رہا ہوں، کیونکہ رب کی بے نیازی، رب کی صمدیت وہ ایسی چیز ہے کہ رب اس بندے کا مظہر بن جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو کر لے گا، کیونکہ اللہ الصمد کی بڑی فضیلت ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اس سے پہلے رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جو بھکاری ہیں، جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، مولا تو ہم سب کے حال ابزار پر رحم فرما۔ بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما کر مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا رمضان کا مہینہ تیری رحمتیں برکتیں چھم چھم برس رہی ہیں، ہمیں بھی خزانے لوٹنے والوں میں شامل کر دے، ہماری بھی قبولیت کو درجہ افضل عطا فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد فرما۔ اللہ والوں، تمام لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو آزمائش ہے، ہم تو ابھی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، سو لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، 3 وقت کا کھانے کو مل جاتا ہے، سحری اور افطاری بھی اچھی سے اچھی کرتے ہیں، لیکن میرے مولا وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ میرے مولا غیب سے مدد فرما، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو کفار سے وہ برسر پیکار ہے، ان کو میرے مولا فتح اور نصرت عطا فرما دے۔ میرے مولا تو نے ہی تو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ میرے مولا ہم لوگوں نے ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرا، ان کو اپنی زمینوں پر رہنے کی جگہ دی، جب ہٹلر ان کو مار مار کے نکال رہا تھا ہم لوگوں نے ان پر رحم کیا، اور آج دیکھو میرے مولا رحم کا کیا صلہ مل رہا ہے، تیرے کہنے پر رحم کر رہا تھا میرے مولا، اور آج دیکھو وہ ہمیں ہی مار رہے ہیں۔ ہم نے جن کو جن گھر میں جو جگہ دی میرے مولا آج وہ ہم پر ہی کاٹ رہے ہیں، ہمیں ہماری بہنوں کو نوچ رہے ہیں۔ میرے مولا ان سب کو غارت کر دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے، ان سب کو جہنم کا مزہ چھکا دے میرے مولا۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ بالخصوص آج آمین بالخصوص لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور آپ کی آمین اگر میرے رب کو پسند آ گئی تو فلسطین کے حق میں آج میرا رب حفاظت کا انتظام بھی فرما دے گا اور مدد کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ اللہ والوں، 7واں روزہ ہے، پیر کا دن ہے، پہلا پیر ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، سب سے بہترین ٹائم افطاری کے وقت کا ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو گیا پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور اگر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا، خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں،
آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے مقصد اور تمام اپنے مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ اللہ والو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور جو میں نے وقت بتایا افطاری کے وقت کر لیتے ہیں تو 5 انگلیاں گھی میں، آپ نے سنی ہے وہ مثال، 5 انگلیاں گھی میں، یہ وہ عمل ہے۔ آج کا وظیفہ بہت مجرب ہے، بلکہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہو گئے ہیں، آپ یا رحمانو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو رب کریم کی وہ صفت ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے اے رحمان و کریم رب مجھ پر رحم فرما، تو رب فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رحمانو پڑھتا ہے، رمضان کے بابرکت والے عظمت والے مہینے میں، رحمت کے عشرے میں، اگر وہ پیر کے دن اس خاص عمل کو 7ویں روزے کو کرتا ہے، یا رحمانو پڑھتا ہے، تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، بڑی سی بڑی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بڑے سے بڑے مسائل اس کے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف رمضان کے 7ویں روزے کو یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے اور پیر کا دن پڑ رہا ہے۔ اللہ والوں، پورے ذہن میں آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجت ہے اس جائز حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ والوں، جائز حاجت کو ذہن میں رکھ کر عمل کرو گے، 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابیاں آپ کے جھولیوں میں آ کر گر جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی قسمت میں رزق لکھ دے گا۔ آج 100 کروڑ مانگ لینا، آج 200 کروڑ مانگ لینا، میرا مولا آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پھر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اے ٹی ایم کارڈ اچھا لینا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ اے ٹی ایم کارڈ کا مطلب یہ کہ روزگار وہ تلاش کرنا ہے کہ جہاں سے پیسہ زیادہ ملے، کیونکہ ہماری بعض اوقات قسمت میں رزق زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کہیں نوکری کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی نہیں کرا نوکری کے لیے۔ اللہ پاک نے کہا ہے جا تجارت کر، تجارت کے لیے پیدا کرا ہے، کاروبار کرنے کے لیے پیدا کرا ہے، ہم لوگ نوکریاں کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، اپنے آپ کو رسی سے کھولو، رسی سے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے آپ لوگوں نے، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ او بھائی، نوکری 20,000 کی کر رہے ہو، دعا 100 کروڑ کی کر رہے ہو، کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے تو اپنے آپ کو باندھ دیا نا۔ روزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ تجارت کرنے بیٹھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو اتنی برکت ہوگی، آپ کی سوچ ہے۔ آج اگر کوئی بزنس کرنے والا اس وظیفے کو پڑھے گا نا، اس کو لگ پتا جائے گا کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ جب غیبی اسباب اس کے بننا شروع ہو جائیں گے، اس کے دشمن دیوار سے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے جو مال و زر ہے اس میں برکت آنے لگ جائے گی، اس کو لگ پتا جائے گا پھر۔ لیکن اس کے برعکس کوئی نوکری کرنے والا ہے، وہ 20,000 30,000 کی نوکری کر رہا ہے اور وظیفہ یہ کر رہا ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہوئی نا۔ آپ لوگ اگر کوئی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں نا آپ لوگ، بھلے آپ لوگ چپس کی ریلی لگا رہے ہیں، آپ چپس بیچ رہے ہیں، یقین کریں کروڑوں کمانے والا بندہ بھی نا لائن میں لگ کے چپس خریدے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ عطا کر دے گا۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے یہ اللہ پاک کے کمالات، یہ معجزات ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک ٹھیلے کے اوپر لینڈ کروزر سے اتر کر، اوڈی سے نکل کر بندہ آ رہا ہے اور پھر وہ چپس خرید رہا ہے لائن میں لگ کر۔ اللہ والوں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ اپنی قسمت کے ستارے کو اس طرح سے چمکانا، تو اللہ کے بندوں کم سے کم تجارت تو کرو، چھوٹی موٹی کرو۔ سڑک پہ کھڑے ہو کے پین بیچنا شروع کر دو، سڑک پہ کھڑے ہو کے پین بیچنا شروع کر دو، یقین کرو اللہ پاک اس میں بھی برکت دے دے گا۔ اللہ پاک نے تجارت میں بہت برکت رکھی ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل یا رحمانو پڑھنے سے ہو جائے گا۔
اللہ پاک بدقسمت کے تالے کھول دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا کرنے لگ جائے گا، اللہ پاک ایسے آپ کے معاملہ سیدھے کرے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج 7واں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں پڑھو گے نا اس عمل کو تو آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ پڑھ کیا رہے ہو۔ میں ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں نے یقین کرے اس عمل کو پورا سننا ہے، اس ویڈیو کو پوری سننی ہے، ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنا اس کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسی آسانی ہوگی، کیونکہ دینے والا رب ہے، میری جیب سے تھوڑی جا رہا ہے، میں تو رب کا کلام آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ رب کا فرمان ہے کہ پڑھو اس نام کو یا رحمانو کو اور دیکھو کس طریقے سے برکت ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پہ فوراً سے سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، صرف 3 بار پڑھنا ہے بھائی، صرف 3 بار، کوئی اتنے لمبی بار نہیں پڑھنا، ایک بار پڑھیں کتنا وقت لگے گا، میرے ساتھ بھی پڑھیں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں کتنا وقت لگا؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے، مقصد کی نیت لازمی ہے، جو بھی مقصد ہے، کاروبار چمکانا ہے، کسی کا قرضہ اتارنا ہے، جو بھی معاملات ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر آپ لوگ کریں گے۔ بس اس وظیفے کی یہ شرط ہے، آپ لوگ مانگ رب سے رہے ہیں، یہ مت سوچیں کہ میری اوقات نہیں ہے، آپ رب کی عظمت دیکھیں، رب کی عظمت کیا ہے، رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میری کیا اوقات میں رب سے اتنا مانگوں، بھائی تو مانگ نا، تو رب کی عظمت دیکھ، تو اپنا مقام اتنا بلند کرنا، وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کی ویلیو بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ روزے سے ہوں گے، افطاری کے وقت آپ لوگ افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالانکہ دسترخوان 5-10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے، آپ پھر بھی اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کب ہوگی، اللہ کا منادی کب دے گا اذان اور پھر میں کروں گا افطار۔ آپ ٹی وی میں دیکھ کے نہیں کہ پاکستان میں ہو گیا چاند یا پھر کہیں اور ہو گیا چاند، یہ نہیں، آپ لوگ اب اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں گے۔ اللہ پاک کی آپ لوگ اتنی پیروی کر رہے ہیں اور اس وقت اگر آپ لوگ کچھ منٹ پہلے، کچھ لمحات پہلے اس عمل کو کریں گے، اللہ والوں تصور کرو کہ میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں، یقین کرو جھولیاں اٹھا اٹھا کے زندگی بھر دعائیں دو گے مجھے۔ یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں جب 3 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر تیسرا وظیفہ، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا صفات ہے، میرے رب کی صفات ہے، یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار، لیکن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں گے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ کے ساتھ جو غیب سے اللہ پاک معاملات فرمائیں گے، غیب سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ والوں یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے، 7ویں روزے کو پڑھنا ہے، 7ویں روزے کو نہیں پڑھ پاؤ تو 8ویں کو پڑھ لو، 9ویں کو پڑھ لو، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو ہر بات، امید ہے ایک ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پہلے نمبر پہ میں نے وظیفہ بتایا، یا رحمانو کا آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو سورۃ الکوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ الصمد کا عمل پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت اپنی ذہن میں رکھ کر کہ کیا نیت ہے،
اس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور پھر کمالات دیکھیں. لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کر استغفار پڑھ لینا، رو رو کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا. گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں نا تو اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے. اللہ والوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 200 بار تو استغفار کرا کرو، 300 بار تو کرا کرو، تاکہ رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، رب سے آپ کا تعلق بنا رہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سارے اچھے نام میرے رب کے لیے، ساری تعریفیں میرے رب کے لیے. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.